خير الخلق كلهم درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سور گیا میری قسمت سور گئی ہجر صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ لوگ آج نہ جانے کہاں کہاں اپنا دل لگاتے ہیں. کوئی کسی کو موویز دیکھنے کا شوق ہے تو کسی کو گیمز کھیلنے کا شوق ہے تو کسی کو فورن جانے کا شوق ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے جیسی مینٹلٹی ہوتی ہے اس حساب سے ان کے شوق بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارا جو ذہن ہے نا وہ مدینے والا ہے اور ہم جو لو لگاتے ہیں تو وہ مدینے سے لگاتے ہیں اور وہیں لگانی چاہیے. اور دنیا والا دے کر کیا دے گا جب مصطفیٰ عطا کرنے پر آتے ہیں نا تو جہاں بانی عطا کر دیں. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دیں. ارے نبی مختار کل ہے, مختار کل ہے, جس کو جو چاہیں عطا کر دے, جو چاہیں عطا کر دے. یہ حضور کو اختیار ہے اور اللہ کی عطا سے یقیناً حضور عطا بھی فرماتے ہیں. تو آئیے ایک کلام جو میرا بڑا پسندیدہ ہے اور جب آپ اسے سنیں گے تو اکثر مدینے میں ہم یہ بھی گنگنایا کرتے تھے. اور آئیے آج یہاں بھی مدینے کی تازہ جو ہے وہ مدینے کی یاد تازہ کرتے ہیں. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل تو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں, دل تو ہم مت
جس کی سجولت ہم لوگ تیری نسبت سے تو ہیں، جس کی سجولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے جب مدینے پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ شرم عصیان سے نہیں سامنے جایا جا شرم عصیان سے نہیں سامنے جایا جا یہ بھی کیا غم ہے، یہ بھی کیا غم ہے تیرے شہر میں آئے آقا کے قریب پہنچتا ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے. اب عرض کرتا ہے جھلک دکھا خسرا جھلک دکھا خسرا چھپی ہے دور سے دیدار شعر پر سب آمین کہیں. سر سے رکھ دیجئے اب تسلی آقا، سر سے رکھ دیجئے اب تسلی آقا، غم کے مارے زمانے کے ستائے شاعر نے بہت بہترین جواب دیا ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بکواسیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو ہماری طرح تھے، جیسے ہم ہیں ویسے ہی حضور تھے، اور حضور کی تعظیم صرف اتنی کرو جتنے بڑے بھائی کی کرتے ہو. یہ سب بکواسیں ان لوگوں نے کی. بلکہ ان کے ایک مولوی نے تو یہاں تک لکھا کہ مدینہ پاک میں ہم سنیوں کا صنم اکبر ہے. صنم کہتے ہیں بت کو، اور صنم اکبر یعنی بڑا بت، اللہ ہو بڑی مورتی، یوں سمجھ لیں آپ اس کو، ایسا کہتے ہیں معاذ اللہ. ارے ہم تو اس لیے مدینے جاتے ہیں کہ دو عالم کے آقا وہاں موجود ہیں. ارے ہم تو اس لیے مدینے جاتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے جاتے تھے نا تو 3 روز رکتے تھے. صرف کتنے روز؟ ہمارے امام 3 روز رکتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور مدینے میں آ کر آپ 3 روز رکتے ہیں؟ 3 روز رکتے ہیں، یہاں پر تو خواہش ہوتی ہے مر جائیں یہاں پر، آپ 3 روز رکتے ہیں. سنو امام اعظم کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں مجھ سے مدینے کا ادب نہیں ہوتا. اللہ اکبر، ادب نہیں ہوتا.
یہ ہمارے امام ہیں. سبحان اللہ. ذرا بولو محبت سے اور تڑپ کر بولو. تو مدینے میں جب رہو، جتنے روز رہو، ادب کے ساتھ رہو. بلکہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مدینہ شریف میں چپل جب رکھتے ہیں نا تو چپل کو بھی بالکل زمین پر جا کر رکھو. یہاں پر ایسا ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا مسجد سے نکلتے وقت، تو چپل کی آواز آتی ہے، آتی یا نہیں؟ جیسے مجھ کو ہی آتی ہے. سے یس اور نو. تو فرماتے تھے کہ چپل کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، یہ ادب کا مقام ہے. بولو نظرہ محبت سے اور تڑپ کر بولو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینہ پاک میں اللہ اکبر کیا نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا. میں ایک اپنی چیز آپ کو بتا دوں جو میرے ساتھ ہوا ہے معاملہ، وہ آپ کو سنا دوں، پھر انشاءاللہ آگے نہ سناؤں گا تاکہ مدینے سے ہمارا کنیکشن مضبوط ہو. بولو ذرا محبت سے. آج ہم تنظیم میں اگر جڑے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں گے یا بڑے لوگ تعریف کریں گے، نہیں. ہماری نیت صرف یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے. ہماری نیت یہی ہے بس. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک میں مدینے کی حاضری نصیب ہوئی. اللہ آپ کو بھی مدینے کی حاضری ماہ رمضان میں عطا فرمائے. اور وہ بہاریں ہوتی ہیں سبحان اللہ. مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ یا شیخ تفضل ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ بیٹھو. بولو محبت سے ہمارے ساتھ بیٹھو. ہمارے اچھا ان کو کہیں گے کہ نہیں نہیں آگے ہمارے دوست ہیں تو تھوڑے سے ناراض ہو جاتے ہیں. سراج بھائی بھی گئے ماشاءاللہ، ان کو بھی تجربہ ہے، تو تھوڑے سے ناراض ہو جاتے بچے. تو بالکل بھولی سی صورت ہوتی ہے بچوں کی اور بہت رحم آتا ہے دیکھ کر، لیکن اب کیا کریں، ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے. تو دوسری جگہ ہم ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اب ہوا یہ کہ میں کوشش یہ کرتا تھا کہ جہاں اجوا کھجور نظر آئے میں وہیں بیٹھوں. اجوا کھجور کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اجوا کھجور کی بیج خود میرے مصطفیٰ نے بوئی تھی، حضور نے بوئی تھی اس کی بیج. اور فرمایا گیا جو شخص 7 مرتبہ صبح کے وقت 7 کھجور، اجوا کھجور، آپ نے دیکھا اجوا کھجور بلیک کلر کی ہوتی ہے، فرمایا گیا جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھا لے تو اس کے اوپر دن بھر جادو کا اثر نہیں ہوگا، دن بھر اثر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بولیے نا محبت سے. تو حضور کے دست اقدس سے نسبت ہے، اس لیے میں کوشش کرتا تھا کہ اجوا کھجور جہاں نظر آئے کہ میں وہیں بیٹھوں گا. اب ایک مرتبہ اذان کے لیے صرف 2 منٹ بچے تھے اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہیں اجوا کھجور مل جائے، کہیں مل جائے، کہیں مل جائے. اب فائنلی یہ ہوا کہ وقت 2 منٹ بچا تھا، میں بولا اب دعا بھی نہیں ہو پائے گی، تو میں گنبد خضرا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا حضور کے قدمین شریفین میں. گنبد خضرا سامنے ہے اور میں گنبد خضرا کو دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ حضور آج اجوا کھجور نہیں ملی. بولو ذرا محبت سے. آپ یقین کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ، بازو میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالی اور اجوا کھجور نکال کر سامنے رکھ دیا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو دہرایا اور اس شعر کو میں نے پڑھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مانگو ملتا ہے. اب بھیا ہم کو تو ملتا ہے تو ہم کہیں گے ملتا ہے الحمدللہ. اب جس کو نہیں ملتا ہے وہ مانگتا ہی نہیں ہے تو اس کو کہاں سے ملے گا. عقیدہ بھی تو ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ان کی نحوست سے محفوظ فرمائے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جس پر یہ لوگ آبجیکشن لیتے ہیں. 5 چیزیں دھیان سے سنیں. حاضر و ناظر نور و بشر شکر
کیوں نہ پگلا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب